پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط نئے عہد نامہ میں ہے. پہلا خط کرنتھیوس کی کلیسیا کے نام جو پالوس رسول نے لکھا، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 18 آیت. تو یہاں پہ بڑی خوبصورت بات، خدا کا بندہ پالوس رسول یہ کلوری اور کلوری پر جو صلیب ہے اس کی الوہیت اور اس کی قدرت اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس خط میں یہ بات بڑی واضح طور پر لکھتا ہے. 18 آیت ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صلیب جو ہے یہ کوئی عام سزا نہیں تھی. پرانے عہد نامہ میں صلیب کی سزا جو تھی یہ بڑی اذیت ناک اور بڑی، یہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو لعنتی کے طور پر یہ صلیبی سزا جو تھی اس کو لعنتی سزا کے طور پر جانا جاتا تھا. لیکن اس صلیب کی قدرت، اس صلیب کی اہمیت، اس صلیب کی فضیلت تب بنی جب لعنت کو مٹانے والا اور زندگی کو دینے والا میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس پر قربان ہوا. بائبل مقدس میں اور تاریخ میں بائبل مقدس کی ہسٹری کا جب ہم مطالعہ کرتے تو مختلف موقعوں پر ہمیں ہسٹری میں مختلف صلیبوں کا ذکر ملتا ہے. لیکن یسوع کی صلیب جو ہے اس کی قدرت ایسی ہے. یہاں پہ پالوس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام جو ہے، صلیب سے نکلا ہوا میسج جو ہے، صلیب سے نکلی ہوئی زندگی جو ہے، صلیب سے نکلی ہوئی فتح جو ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لکھا ہے یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. یہاں پہ اس آیت میں ہمیں دو طرح کے گروہ نظر آتے ہیں. ایک وہ ہے جو صلیب کی قدر کو جانتے ہیں اور ایک وہ ہے جو صلیب کی قدر نہیں جانتے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مسیحی جو ہیں صلیبیں پہن کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور صلیب ہمارا فخر اس لیے بھی ہے کہ اس صلیب پر ہمارا مسیحا قربان ہوا. صلیب پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صلیب والے کا جو اس پر قربان ہوا اس کا زندگی میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. کئی دفعہ ہم صلیب پہن کے اپنے آپ کو مسیحی تو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن اس صلیب کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی زندگی میں جب صلیب والا آپ کی زندگی میں نہیں ہے. جب تک وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے آپ کے لیے صلیب جو ہے یہ صرف سمبولیکلی علامتی طور پر یہ ایک مسیحیت کا نشان کے طور پر ہے. لیکن جب آپ اس پر قربان ہونے والے کو اپنی شخصی زندگی میں لیتے ہیں تو یاد رکھیں پھر یہ صلیب آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ خود ایک صلیب کی شکل اختیار کر دیتے ہیں اور اس میں سے مسیح کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام کن کے لیے بیوقوفی ہے؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے. بہت سارے موقعوں پر ہم صلیب کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے اس میں سے یہ بات سیکھی کہ صلیب پہننے سے پہلے
ہمارے بہت سارے مسیحی ہیں جو مسیح کو نہیں جانتے، صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن مسیح کو جاننا اور پہچاننا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم جب جان جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مسیح جو ہے ہمارے اندر اس کی قدرت، اس کی محبت، اس کی الوہیت، اس کی پاکیزگی جو ہے یہ نشو و نما پانی شروع کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم مسیح کو پہچان جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مسیح ہم میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ صلیب کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بیوقوفوں کے لیے جو ہے ہلاکت ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ نجات پانے والا کون ہے؟ بیوقوف تو صلیب کی اہمیت جانتے ہی نہیں، وہ تو جسٹ اسے یہ ایک نشان کے طور پر جانتے ہیں، لیکن جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی قدر ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ اور کیوں بڑھتی ہے؟ اس صلیب پر ہماری خوبصورتی بڑھ گئی۔ یسایہ کا صحیفہ نکالیں، 53 باب ہے، تو وہاں پہ پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، خدا کا بندہ یسایہ اس صحیفے میں بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، اور یہ بات مسیح کی خوبصورتی کے بارے میں ہے، لیکن مسیح کی صلیب جو ہے اس نے میری اور آپ کی خوبصورتی بڑھائی ہے۔ مسیح کی صلیب نے میری اور آپ کی خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے، ورنہ گناہ کے سبب سے، گناہ کی گندگی کے سبب سے ہماری کوئی خوبصورتی نہیں تھی۔ گناہ نے تو ہمیں دھبوں کے وسیلہ سے بالکل بدصورت کر دیا ہوا تھا، لیکن صلیب پر جو خون بہایا گیا، صلیب پر جو قیمتی خون بہا، صلیب پر جو بے عیب خون بہا، اس خون کی قدرت نے پہلے یوحنا کا خط پہلا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ اس لیے اگر کہ وہ خون صلیب پر بہا تو اس نے کیا کیا؟ ہمیں صلیب کے خون نے پاک کر دیا۔ اس لیے نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور یسایہ کے صحیفے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو صلیب جو ہے اس نے ہماری خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے۔ 53 باب ہے، 53 چیپٹر، اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ پالوس رسول کہتا ہے صلیب کا پیغام، اور پالوس اپنی خدمت میں، اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہیں جانتا، میں اس کی صلیب کی قدرت کو جانتا ہوں، اس لیے صلیب میرا فخر ہے، اس لیے صلیب خدا کی قدرت ہے، اس لیے صلیب جو ہے وہاں سے جو پیغام نکلا ہے وہ ہلاکت کا نہیں نکلا بلکہ وہ نجات کا پیغام نکلا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی یہ قدرت ہے۔ اور ہم یسایہ 53 میں پڑھتے ہوئے یسایہ بھی اسی بات کو کہتا ہے کہ صلیب جو خدا کی بیٹے یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے ہماری جو ہے خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ کہتا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا، پر وہ اس کے آگے کومبل کی طرح اور خشک زمین سے جل کی مانند پھوٹ نکلا ہے، اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ یسایہ یہ بڑی گہری بات لکھ رہا ہے۔ یسایہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن یسایہ نے مسیح کو صلیب پر چڑھتے نہیں دیکھا، لیکن یسایہ نبوتی طور پر آنے والے وقت کے بارے میں اس صلیب کے جو ہے موقع کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ صلیب پر ہوگا
रस्सी के तना से कॉम्बल की तरह निकलेगा। वो जो सलीब पर होगा वो बराबर सांप की मानद होगा। वो जो सलीब पर होगा वो खुदा का एलोहीम होगा। जो सलीब पर होगा वो खुदा का प्यारा बेटा यीशु मसीह होगा, जिसके बारे में यरदन में उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो यशायाह कहता है कि उसकी खूबसूरती नहीं है, लेकिन कैसे, वो तो दुनिया में सबसे खूबसूरत था। क्यों खूबसूरती नहीं है? क्योंकि उसने हमारे धब्बों और गुनाहों की खातिर हमारी कमजोरियों को अपने कंधे पर उठा लिया, हमारे गुनाहों को अपने कंधे पर उठा लिया। और जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, तो उसके सर से बहते हुए खून के हर कतरे ने उसकी खूबसूरती तो छुपा दी, लेकिन याद रखें मेरी और आपकी खूबसूरती बहाल कर दी। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने हमें अपनी सूरत और छवि पर पैदा किया, और खुदा कभी नहीं चाहता था कि उसकी सूरत और छवि खराब हो। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को सलीब पर कुर्बान कर दिया ताकि हम खूबसूरत जिंदगी गुजार सके। और यहां पर लिखा है उसका कोई हुस्न जमाल नहीं है कि हम उसके मुश्ताक हो, कोई हुस्न जमाल नहीं है। याद रखें जब उसके मुंह पे तमाचे मारे गए, जब उसको कोड़े मारे गए, जब उस पर कांटों का ताज रखा गया, तो याद रखें कि खुदा के प्लान में यह था कि उसका बेटा सलीब पर कुर्बान होकर निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत साबित हो जाए। और यहां पे यशायाह जो है उस नबूवत को 730 साल पहले बयान करता है, और यहां पे वो फरमाता है कि उसकी खूबसूरती नहीं रही, लेकिन याद रखें उसकी सलीब हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी थी। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पे मुनादी करूं दरमियानी सलीब पे, लेकिन अभी जो मेरी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई थी। लेकिन मैं जब इस पर गौर कर रहा था सलीब पर, आज शाम कलवरी है, हम शाम कलवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कलवरी के ऊपर जो कुछ हुआ क्या उस पर भी हमने गौर किया? कलवरी पर जो हुआ क्या उस पर निगाह की? पौलुस रसूल हमारी निगाहें वहां तक ले जाना चाहता है कि निजात पाने वालों सुन लो, जिनके लिए उसने घोड़े खाए, जिनके लिए उसने बैत खाए, जिसके लिए उसके मुंह पर थूका गया, जिसके लिए उसके लिबास पर, उसकी पोशाक पर कूड़ा डाला गया, और जिसके लिए उसे कीलों से जो है लटका दिया गया, उस सलीब और उस कलवरी पर निगाह करो। तो आप जब उस पर निगाह करेंगे तो याद रखें कि कलवरी की अहमियत हमें पहले नहीं नजर आती। कलवरी जो है उसकी कोई अहमियत नजर नहीं आती, वो पहाड़ के तौर पर नजर आता है, लेकिन जब उस कलवरी पर एक सलीब जो दो डाकुओं के दरमियान गाड़ी गई, जब उस पर कुर्बान होने वाला हमें नजर आता है, तो याद रखें साथ कलवरी की कदर भी बढ़ जाती, कलवरी की कदर भी बढ़ जाती। पुराने जमाने में कई किस्म की सलीबें इस्तेमाल की जाती थी, और सबसे अज़ियतनाक ये सजा थी। अब ये लानती मौत कैसे हुई? जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं 3 चैप्टर का, तो वहां पर लिखा है खुदा ने आदम को क्या कहा?
اور پھر قائن کو بھی یہ بات کہی گئی کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اب اس لعنت کو اس زمین سے تخلیق کیا ہوا شخص وہ کبھی ختم نہیں کر سکتا تھا. اس بات تو اس کے لیے تو وہ سلوشن چاہیے تھا جو لعنت کی زمین سے پیدا نہ ہوا ہو. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو روح القدس کی قدرت سے پیدا کیا. اس لیے اپنے بیٹے کو اس نے روح القدس کی قدرت سے پیدا کیا. اس لیے پترس کے پہلے خط میں اس کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری مخلصی نہیں ہوئی نہ سونے چاندی کی چیزوں سے بلکہ ہماری مخلصی اور نجات کا انتظام کیسے ہوا. لکھا ہے بے عیب اور بیش قیمت خون کے سبب سے. اور بے عیب خون صرف میرے مسیحا کا ہی ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. صرف اسی کا خون بے عیب ہے. شریعت بے عیب مینڈے بچڑے بکرے لیے چاہتے تھے لیکن عیب ان میں بھی تھا. اگر کوئی بے عیب تھا تو وہ میرا چھڑانے والا جس کا نام یسوع ہے وہی تھا, وہی ہے اور وہی رہے گا. اس لیے کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. صلیب کی بات بہت کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے لیکن میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھتا ہوں. کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے حمد و ثنا بھی سنی ہے اور چونکہ شام کلوری شام پرستش ہے تو اس لیے میں یہاں پہ پولس رسول جن دو گروہوں کی بات کرتا ہے, ایک وہ ہے جو مسیح کے بغیر ہیں, انہیں ہلاکت کے گروپ میں شامل کیا گیا ہے, اور ایک وہ ہے جن کی زندگی میں مسیح یسوع آ چکا اور وہ اپنی زندگی میں اسے نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں, اور یہ وہ ہیں جن کے لیے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. میں آج شام اس پرستش کی شام میں صلیب کی سمپلی ڈیفینیشن یہ کہوں گا کہ اگر صلیب نہ ہوتی تو ہم آسمان کے بادشاہ کے وارث نہ ہوتے. اگر صلیب نہ ہوتی جس پر میرا مسیحا لٹکایا گیا, صلیبیں تو اور بھی ہیں. کئی دفعہ میں مسیحوں نے جب پہنی ہوتی ہیں صلیبیں میں پوچھتا ہوں بھائی جی صلیب کیڑی پائی جی یسوع مسیح. میں صلیباں تے دو اور سن نال کیا یسوع زندگی چ ہے؟ اگر یسوع زندگی چ ہے تے صلیب تیرے بدن تے سجدی ہے, تے جے نہیں ہے تے ہو سکتا کسی ڈاکو والی صلیب تو پائی ہوئے. تو یاد رکھے صلیب کی قدر وہی جانتا ہے جو اس پر قربان ہونے والے کی قدر جانتا ہے. اور میں صلیب کا سمپل میسج یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں اپنے بستر پر لیٹے ہیں تو آنکھیں بند کر کے صلیب کے کلوری کے منظر کو دیکھنا شروع کریں اور یقین کریں کہ آپ کے بے خود آنسو نکل آئیں گے اور آپ اس وقت محسوس کریں گے کہ واقعی میرے لیے کچھ ہوا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اتنا کبھی ڈیپلی اس کو لیا نہیں اس لیے ہمیں اس صلیب کی قدر نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ صلیب کی قدر تو الگ بات, خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے, خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے. اور کئی دفعہ ہم جب وزٹ کرتے ہیں ماں پیو نے بیٹیاں نو بیاہ تے گفٹ کی کیتا بائبل,
اکثر ہم اپنی بیٹیوں کو